بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اور اس کی عقل مند شوخ اور چنچل نواسی ایک ساتھ رہتے تھے۔ بوڑھی عورت کو سب گاؤں والے نانی ماں کہتے تھے اور اس کی نواسی کو شیتل کہہ کر پکارتے تھے۔ نانی ماں کی بیٹی اور داماد ایک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ تب ہی سے ان کی نواسی شیتل ان کے پاس رہ رہی تھی۔ وہ دونوں اپنا پیٹ پالنے اور گھر چلانے کے لیے دن بھر سخت محنت مزدوری کرتے اور شام کو روکھا سوکھا کھا کر سو جاتے تھے۔ سب ہی گاؤں والے ان کی محنت، خوش مزاجی اور عقل مندی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر شیتل کی باتوں اور اس کی عادتوں کا سبھی گن گاتے تھے۔ نانی ماں کے بیٹے، بہوئیں، پوتے اور پوتیاں قریب کے ایک بڑے شہر میں رہتے تھے۔ انہیں ماں کا کوئی بھی خیال نہ تھا، لیکن ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ اس سال گرمیوں کے دن تھے۔ نانی ماں کو اپنے بیٹوں، بہوؤں اور پوتے پوتیوں کی یاد ستانے لگی۔ اس نے اپنی نواسی شیتل کو جب یہ بات بتائی تو اس نے کہا، نانی ماں، چلو میں تیاری کروا دیتی ہوں، کل ہی یہاں سے روانہ ہو جانا اور تمہارا جتنا دن چاہے ماموں ممانی کے گھر رہ کر واپس آ جانا۔ نانی ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹی تم نہیں چلو گی؟ عقل مند اور خوش مزاج شیتل نے کہا، نانی ماں، جن بیٹیوں کو ماں کا خیال نہیں، ان کے پاس جا کر میں کیا کروں گی؟ میں تو ان کی بھانجی ہوں، کہیں میری ممانی کو میرا جانا پسند آئے۔ نانی ماں تم چلی جانا۔ نانی ماں نے اپنی پیاری نواسی کی اس عقل مندی والی باتوں پر بیٹوں سے ملنے کا ارادہ ترک کرنا چاہا، لیکن شیتل نے انہیں منع کر دیا۔ اس طرح دوسرے روز صبح نانی ماں جب روانہ ہونے لگی تو شیتل نے کہا، جنگل میں بھیڑیا ہے، ذرا سنبھل کر جانا۔ نانی ماں نے ہاں ہاں کہتے ہوئے سامان کی پوٹلی سر پر رکھی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ جب نانی ماں جانے لگی تو شیتل انہیں دور تک چھوڑنے آئی۔ ابھی وہ جنگل میں تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ ایک خوفناک بھیڑیا اس کے سامنے آ گیا اور بولا، بڑھیا بڑھیا، میں تجھے کھا جاؤں گا۔ نانی ماں ڈر گئی اور روتے ہوئے بولی، بیٹا میں اپنے بیٹے سے ملنے شہر جا رہی ہوں، مجھے جانے دیں، جب میں واپس آؤں گی تو مجھے کھا لینا۔ نانی ماں کے رونے پر بھیڑیا مان گیا اور کہا، تو جب واپس آئے گی تو میں تجھے ضرور کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے کہہ کر نانی ماں وہاں سے چل پڑی شہر کی طرف۔ بیٹے کے گھر پہنچ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ بیٹیوں اور بہو نے جب ماں کو دیکھا تو پوچھا، ماں کب تم آئی اور کب جاؤ گی؟ نانی ماں نے کہا، بیٹا ابھی تو آئی ہوں اور جانے کے بارے میں پوچھنے لگے۔ نانی ماں کو دکھ ہوا، اس نے کہا، آج رہ کر کل ہی چلی جاؤں گی۔ پوتے پوتیوں نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہم اس طرح دادی ماں کو جانے نہیں دیں گے، بلکہ دادی ماں اب ہمارے ہی یہاں رہیں گی۔ نانی ماں کو پوتے پوتیوں کا یہ رویہ بہت پسند آیا۔ اس نے ان کو دل سے دعائیں دیں۔ وہ جب تک وہاں رہیں ان کو کہانیاں سناتی، وہ اپنی دادی کو خوب اور بھگت کرتے۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ نانی ماں کو ایسا لگا کہ اس کا یہاں رہنا اپنے بیٹوں اور بہو کو ناگوار گزر رہا ہے، تو اس نے دوسرے ہی روز اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نانی ماں نے اپنے گاؤں جانے کے لیے جب تیار ہوئیں تو انہوں نے اپنے پوتوں اور پوتیوں سے جنگل میں بھیڑیے کے ملنے کی بات کہی تو ان بچوں نے کہا، دادی ماں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے پیٹ پر راکھ اور کانچ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی ایک بوری باندھ لینا اور جب بھیڑیے سے سامنا ہو تو اپنا پیٹ سامنے کر دینا۔ نانی ماں نے اپنے پوتوں اور پوتیوں کا کہا مانا
और अपने पेट पर राख और कांच के टुकड़ों से भरी हुई बोरी बांध ली और जंगल के रास्ते अपने गांव को रवाना हो गई। नानी माँ के पोते और पोती अपने दादी को दूर तक छोड़ने के लिए आए। उनके आंसू निकल रहे थे। जब तक नानी माँ उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई तब तक वो सब शहर की सड़क के किनारे हाथ हिलाते खड़े रहे। जब नानी माँ जंगल में पहुंची तो पहले भेड़िए ही से सामना हो गया। जैसे भेड़िया नानी माँ का इंतज़ार ही कर रहा था। भेड़िया सामने आया और बोला, बुढ़िया अब तू ही बता, मैं तुझे पहले कहाँ से खाऊं? नानी माँ बोली, बेटे मुंह तो मेरा पतला है, हाथ मेरे हड्डी हैं, पाँव मेरे गले हुए हैं, मोटा और तगड़ा सिर्फ मेरा पेट ही है, इसलिए तू पहले उसी को खा। भेड़िए ने देखा सचमुच नानी माँ की तूंद बहुत मोटी, तगड़ी और ताज़ी लग रही थी। फौरन वो लिपका और नानी माँ के पेट पर अपने नवेकले दांत गाड़ दिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने दांत गाड़े नानी माँ के पेट पर बंधी हुई राख और कांच के टुकड़ों से भरी हुई बोरी फट गई और उसकी राख और कांच उड़कर भेड़िए की आंखों में घुस गई। इस तरह भेड़िए की आंख में खूब जोर का दर्द होने लगा। वो कराहते हुए इधर उधर भागने लगा। भेड़िए की इस हालत को देखकर नानी माँ ने अपने पोते पोतियों की जहानत की दाद दी और उनको दुआएं देते हुए जल्दी जल्दी जान बचाकर जंगल पार करने लगी और शाम तक अपने घर पहुंच गए, जहां शीतल उसके लिए बेताब दरवाजे पर ही बैठी थी। वो उठी और नानी माँ की बाहों में झूलने लगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ खड़े घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको इस तरह की डेली बेसिक पर न्यू वीडियोस मिलती रहें।